حکیم لقمان فرماتے ہیں، کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خوف ہوں، وہ آدمی ہی کیا جس سے اس کے دوست بھی خائف رہتے ہوں۔ مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی ہے، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ، یہ کون سی شیرنی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، وہ شہوت ہے۔ علم بہت ہے اور عمر کم ہے تو وہ سیکھ جس سے سب علم آ جائے۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک مخلص دوست ہے۔ علم کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، علم اپنا آپ سلا دیتا ہے۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر استعمال نہیں کرتا۔ دو بھائیوں میں دشمنی نہ ڈال کہ وہ معمولی بات پر صلح کر لیں گے اور تجھے ہمیشہ کی برائی حاصل ہوگی۔ جب تک تم بھوک سے بیتاب نہ ہو جاؤ اس وقت تک کبھی نہ کھانا کھاؤ۔ شراب جسم کی رفیق اور سیب نفس کا دوست ہے۔ جو شخص اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے وہ اس شخص کی نسبت زیادہ کامیاب رہتا ہے جو دوسروں کی امداد کے بھروسے پر اپنا کام کرتا ہے، لیکن امیروں کے بھروسے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ بھروسے کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اگر آپ کو اپنے اعتماد پر بھروسہ ہے تو دوسروں کے اعتماد پر بھی یقین کیجیے۔ بھلائی کی خواہش برائی کی طاقت کو دبا دیتی ہے۔ پاپ نہ کرنا دنیا کی بھلائی کرنا ہے۔ اگر ہم بھلے ہیں تو ساری دنیا ہمارے لیے بھلی ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی کرنا چاہتا ہے اس نے کرنے سے پہلے ہی اپنی بھلائی کر لی۔ بھلائی میں ہر قسم کے علوم و مضمر ہیں۔ بھلائی کرنا فرض نہیں، راحت ہے۔ اس بری دنیا میں بھلائی دور تک چمک سکتی ہے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان جو چیز دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک مرد کو تعلیم دے کر آپ صرف اس فرد کو تعلیم دیتے ہیں، مگر ایک عورت کو تعلیم دے کر آپ پورے کنبے کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ اس سے پورا خاندان خوشگوار ہو جاتا ہے۔ دیہات میں جو غریب لوگ ہیں انہیں جہل متعلق نہ سمجھو۔ اگر ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی اور ان کے دل و دماغ کی نشوونما ہوتی تو عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی شیکسپیئر اور کوئی فلاسفر پیدا ہوتا۔ زیور تعلیم سے آراستہ بچہ اپنے والدین کی خوشخلقی کا بہترین اشتہار ہے۔ موجودہ نسل فضا میں پرواز کر سکتی ہے لیکن بچوں کی تعلیم سے پیچھے ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے اور عین موت کے وقت کہنے لگے کہ میری توبہ، اور اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہی مر گئے۔ توبہ کے دروازے بھی بند نہ ہوں گے مگر موت سے پہلے۔ اگر تمہارا بھائی کوئی گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو اسے معاف کر دو۔ اگر دن میں وہ 7 بار گناہ کرے اور 7 بار آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے پھر بھی معاف کر دو۔ سب سے بری دل آزاری ہے، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے۔ فضل خداوندی کے بغیر
کچھ نہیں ہو سکتا۔ بارش ہونے پر جو فائدہ زمین کو ہوتا ہے اس کا مقابلے میں حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے۔ دل اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی ہیں۔ تلوار، توپ اور بندوق سے اس قدر خلقت نہیں مرتی جتنی بے مروتی سے مرتی ہے۔ ترش غذا جلد بوڑھا کرتی ہے، بدن کو دبلا کرتی ہے اور بچوں کے لیے مضر ہے۔ مزیدار غذا عمدہ اور اچھی ہے، جلد ہضم ہوتی ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے، اور بد مزہ غذا کو دیر میں طبیعت قبول کرتی ہے اور بھوک کو گھٹاتی ہے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اقوال اور اعمال سے ہمارے ملک کی مختلف قومیتوں کے عوام میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ انہیں متحد ہونے میں مدد ملنی چاہیے۔ 100 طرح کے پھولوں کو اپنی بہار دکھانے دو، 100 طرح کے افکار کو مقابلہ کرنے دو، خوشبو ہی حاوی ہوگی جو بہتر ہے، رنگ وہی غالب آئے گا جو حقیقی ہے۔ کسی چیز کی ترقی کی بنیاد خارجی نہیں بلکہ داخلی ہوتی ہے۔ ہمیں مسائل کو ایک ہی نقطہ نظر کے بجائے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ نرم خو ہے اور نرم خو آدمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو شدت پر اور کسی دوسرے رویے پر عطا نہیں کرتا۔ آپ کے لہجے کی شرینی اور نرمی لوہے کو پگھلا سکتی ہے، جبکہ گفتگو جلد ہی بے اثر ہو جاتی ہے اور تلخ تاثر چھوڑ جاتی ہے۔ سخت کلام آگ کا وہ شعلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ دیتا ہے۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ بختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ اپنی گفتگو سے تلخی کو ختم کر دو، ساری دنیا تمہاری دوست ہوگی۔ ملائم جواب غصہ ختم کر دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضبناک ہیں۔ نرمی جو کچھ کر سکتی ہے وہ تشدد کے اختیار میں نہیں۔ اگر کسی کے دل پر فتح پانا چاہتے ہو تو سختی کے کوڑے سے نہیں، نرمی کے ہاتھ سے سہلاؤ۔ دولت میں تنگی ہے تو تلسی کے پودے کو گھر لے آئیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، غیب سے مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ جب رشوت دروازے سے داخل ہوتی ہے تو امانت کھڑکی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اعمال جو ہدیے وصول کرتے ہیں یہ رشوت ہے۔ تو نہ کسی کو رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانش مند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو بالکل حق ہے اس کی اعانت کرنا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی پرواہ نہ کرے گا کہ وہ کیا لے رہا ہے، حلال ذریعے سے لے رہا ہے یا حرام ذریعے سے۔ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور ان کے درمیان معاملہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔